الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ اگر انسان اور جنات اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ رب العزت نے ان کی عبادت کے لیے، ظاہر بات ہے کہ عبادت انسان اپنے مرضی سے بھی کر سکتا ہے، جس طرح چاہے اس طرح کرے، لیکن جس کی عبادت کرنا ہے اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیسے چاہتا ہے، جس میں اس کی خوشی پوشیدہ ہے اور جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ چیز کو بتلانے کے لیے اللہ نے عبادتوں کے نام دیے اور عبادتوں کے طریقے بتائے کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس طرح عبادت کرو گے تو تم اپنی زندگی کا مقصد پورا کرو گے، اور جب تم اس کو پورا کرو گے تو مجھے راضی کر لو گے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت میں نماز بھی ہے، عبادت میں روزہ بھی ہے، تو کچھ عبادات کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور کچھ عبادات کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے، انسان کے مال سے بھی ہے، اور کچھ عبادات کا تعلق صرف انسان کے مال سے ہے کہ اس میں انسان مال خرچ کر دے تو اس میں اللہ کی عبادت پوری ہو جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ دینا یہ مالی عبادت ہے، اور نماز پڑھنا یہ جسمانی عبادت ہے، روزہ رکھنا جسمانی عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم بھی لگتا ہے، تو اس کو طاعت بدنیہ بھی اور طاعت مالیہ میں بھی شامل کیا گیا کہ آدمی کا مال بھی لگے گا اور آدمی کا جسم بھی لگے گا، اور جب یہ دونوں چیزیں لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لگنے سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے نام بتا دیے، یہ طریقہ ہے میری عبادت کے کرنے کا، اور ان ناموں سے تم کو عبادت کرنا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کا اللہ نے کہا کہ یہ نماز جو ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے نماز کی ترتیب بتا دی، نماز کیسے پڑھو۔ اب کیسے بھی آدمی اور کبھی بھی نماز پڑھے تو وہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے پابند بنا دیا کہ تم کو جو نماز پڑھنا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جو اوقات نماز کے جن میں پڑھنا ضروری ہی ہے، جن کا پڑھنا ضروری ہے، ان کے لیے اوقات مقرر کر دیے کہ ان اوقات میں تم کو نماز پڑھنا ہے۔ اب آدمی ان اوقات میں نماز نہیں پڑھے، جب دل میں آئے نماز پڑھ لے تو اس نے اوقات کی رعایت نہیں کی، وقت کو ٹال کر پڑھا، تو اللہ رب العزت خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ٹائم متعین تھا، اور ظہر بتا دی کہ اتنے سے لے کر اتنے وقت تک یہ ظہر کا وقت ہے، عصر کی نماز اتنے سے اتنا وقت ہے، مغرب اتنے بجے سے اتنے بجے تک وقت ہے، اسی طرح عشاء اور فجر کے اوقات کو بتا دیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، ان اوقات میں ایمان والا نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت کے لیے ان اوقات کی پابندی بندے سے کروانے کا مقصود یہ ہے کہ بندے کی نظر میں اللہ کے حکم کی اہمیت آ جائے، اللہ کے حکم کی اہمیت آ جائے، ورنہ پانچوں نمازیں ایک وقت میں بھی جمع کر دیتے۔ لیکن یہ ہے کہ صبح میں فجر سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے آدمی کو نماز فجر ہے، اب نماز فجر کے لیے آدمی کو نیند کی قربانی دینا ہے، یہی تو اللہ کا پیار ہے، یہی تو اس کے حکم کی بندے کے دل میں عظمت ہے یا نہیں ہے، اسی سے تو اس کا پتہ چلے گا کہ آدمی اپنی نیند کو قربان کرے۔ اور گہری نیند میں سویا ہوا ہے، اچانک مسجد سے اذان کی آواز آئی اور منادی نے ندا دی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کو آؤ، کامیابی کو آؤ، تو آدمی اپنی نیند میں سے تڑپ کر اٹھ جائے کہ نہیں اب بڑے کا بلانا آ گیا ہے، تو آدمی اس تڑپ کے ساتھ جب مسجد میں چلے گا یا نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے
اس عمل سے پیار آئے گا، وہ خوش ہوگا، اور بندے کے دل میں بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی کی دلیل ہوگی کہ بندے نے اللہ کے حکموں کو بڑا سمجھا اور اپنی نیند کو قربان کر دیا۔ پھر ظہر کا وقت آیا تو آدمی اپنے کاروبار سے تھکا ہوا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کما رہا ہے، بھوک کا تقاضا بھی ہے اور آدمی کے جسم میں تکان بھی ہے، ان تقاضوں کے باوجود وہ نماز کے لیے چلا ظہر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی تو وہ چیز پسند ہے بندے کی، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس لیے اوقات کا تعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہی وقتوں میں اس کو پڑھنا ہے۔ اثر کاروبار کی مشغولی کا ٹائم ہے اور اس وقت بہت سارے لوگوں کے آرام کا اور راحت کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت آیا، نماز کے لیے اٹھ گیا اور اپنے قیلولے کو قربان کر دیا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی اس نے، تو یہ وقت کی پابندی اور نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ مغرب ہے، کاروبار کی اور خرید و فروخت کی مشغولی اور مصروفیت کا وقت ہے، لیکن آدمی نے ان ساری چیزوں کو پیچھے کر دیا اور مسجد میں جا کر اس نے یا اپنے جہاں بھی موقع ملا اس نے نماز پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، دو ٹھنڈے وقتوں کی جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈے وقتوں کی نماز کا اہتمام کر لے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو ٹھنڈے وقت بعد لوگوں نے اس سے فجر اور عصر مراد لیا ہے کہ عصر کا وقت بھی ٹھنڈا وقت ہوتا ہے اور فجر کا وقت بھی ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ فجر کا وقت نیند کا، عصر کا وقت آدمی کے کاروبار کی مشغولی کا، یا پھر یہ ہے کہ قیلولے کا، تو اس میں آدمی پر سستی کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا اہتمام پر جنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، اس کے اہتمام پر اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو نماز کے اوقات کی اتنی اہمیت، نمازوں کی ترتیب کی کتنی اہمیت ہوگی کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے، کدھر بھی رخ نہیں بلکہ اس کے لیے رخ اور سمت قبلہ کا تعین کر دیا گیا۔ پھر اس کے حرکات و سکنات کو کہ قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، قاعدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، یہ اس کی کیفیات کو متعین کر دیا گیا۔ اس میں پڑھنے والے مضمون کو متعین کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور قرآن کی سورت پڑھی جائے گی اور اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی جائے گی، تو اس سے تمہاری عبادت تکمیل کو پہنچے گی۔ اس کے لیے پھر شرائط لگا دیے کہ پاکی کا اہتمام ہوگا، ایمان کی شرط ہوگی، پاکی کا اہتمام ہوگا، اور کپڑوں کی پاکی اور بدن کی پاکی اور جگہ کی پاکی اور وقت کا ہونا، یہ ساری چیزیں لگا دی۔ اور پھر ان کے اہتمام پر اس طرح پڑھنا کہ اس کی ظاہری چیزیں بھی صحیح ہو اور باطنی چیزیں، یعنی اندر کی بھی چیزیں صحیح ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اللہ کے استحضار کی کیفیت ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت کے بغیر نماز پڑھی گئی تو نماز تو بندے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن مری ہوئی مردار کیفیت والی نماز ہوگی، وہ جاندار نماز نہیں ہوگی۔ جو نماز اللہ کی رضا کے پہنچنے کا سبب بنتی ہے، تو نماز کے ظاہر کو بتا دیا، نماز کے باطن کو بتا دیا کہ ایسی نماز پڑھی جائے، ایسی نماز بنائی جائے کہ جس نماز کا ظاہر بھی بڑا زبردست ہو اور روشن ہو اور باطن بھی بڑا جاندار اور شاندار ہو اور بڑی اس میں قوت ہو۔ ایسی کیفیات بتا دی کہ نمازی کے اندر خشوع ہو، نمازی اللہ کا دھیان رکھے، ورنہ نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، مرغیاں بیچ رہا ہے، بکریاں خرید رہا ہے، اور آدمی بازار میں ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے اور نماز کے اندر ہے، تو یا اپنے کارخانے میں گھوم رہا ہے، تو کہیں اس کو ڈنڈے کی فکر، کہیں ڈھوٹے کی فکر لگی ہوئی ہے، تو وہ نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا
مل احسان یا رسول اللہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ کیفیت نہیں بن پا رہی تمہاری تو ایسی کیفیت ضرور بنا لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظر ہمارے قلب پر، اللہ کی نظر ہمارے جسم پر، اللہ کی نظر ہماری حرکت پر. تو یہ کیفیت اگر بندے کی بن گئی تو اس کا احسان بنا. نماز کا احسان پھر کس کے لیے پڑھ رہا؟ دکھلاوے کے لیے نہیں. اللہ نے ان لوگوں کے لیے ویل، دردناک عذاب اور جہنم کی ایک گھاٹی میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، وقت کو ٹال کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو وقت میں نماز پڑھنا چاہیے اس وقت میں نماز نہیں پڑھتے، سستی اور تسامح سے کام لیتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ یراؤون الناس، وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ نمازی کہیں، لوگ کہیں بڑے نمازی صاحب ہیں، بڑا ان کا اہتمام ہے. اور نماز بھی جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں مینج کر، آنکھیں بند کر کر زبردستی کا خشوع طاری کر کر نماز پڑھتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے. تو اللہ کے لیے عبادت نہیں ہوئی. جو چیزیں مما یبتغى بہ وجہ اللہ، جس چیز سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اگر بندے نے اس چیز سے اللہ کی خوشنودی کی بجائے کیا کیا؟ لوگوں کی شہرت حاصل کرنے میں، کہ لوگوں میں مقبول ہو جاؤں، لوگ مجھے بڑا عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے بڑا قاری کہیں، لوگ بڑے مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں. تو ایسے لوگوں کے انجام بد کو بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث، مشہور حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قاری کو بلایا جائے گا جو بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دو. تو وہ پوچھے گا اللہ میرا جرم کیا ہے؟ تو کہا کہ تو قرآن لوگوں کے دکھلانے کے لیے پڑھتا تھا، حالانکہ میں تو قرآن پڑھتا تھا. کہا تو جس لیے قرآن پڑھتا تھا دنیا میں تیرا وہ مقصد حاصل ہو گیا، تجھے قاری کہا گیا، تجھے قاری کہا گیا. بہت اچھا قرآن پڑھتے قاری صاحب، تیری واہواہی ہو گئی، تجھے بہت بڑا عالم سمجھا گیا، تجھے بہت بڑا عالم سمجھا گیا، بہت بڑا قاری سمجھا گیا. دنیا میں لوگ تجھے قاری کہتے تھے، عالم کہتے تھے، تجھے تو دنیا میں اس کا معاوضہ مل گیا، تو نے میرے لیے تو یہ نہیں کیا. اسی لیے آپ ہر جمعے میں ایک حدیث سنتے ہیں کہ اگر علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ اس کے وجہ سے لوگ اس کو عالم سمجھے، لم یعرف ریحۃ الجنہ، وہ آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، یعنی خوشبو تک اس کو میسر نہیں ہوگی. اتنا بڑا یعنی ریاکاری کی وجہ سے نماز پڑھی جا رہی ہو تو صرف اللہ کے لیے پڑھی جا رہی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے، فرض نمازوں کے لیے مسجد، کہ بھئی یہ تو جماعت اس کے لیے ضروری ہے اس لیے مسجد میں آؤ، لیکن سنن اور نوافل اور دیگر نمازوں کو گھروں میں پڑھو. کیوں گھروں میں؟ تاکہ ریا کا شائبہ نہ ہو، لوگوں کو دکھلانے کا معاملہ نہ ہو کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اپنے مسجد میں پڑھے گا تو آدمی کی نمازوں کی رکعت لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، تعداد معلوم ہو جائے گی، کیفیات معلوم ہو جائے گی. اس کو چھپا کر پڑھ، اپنے گھر میں پڑھ، رات کے اندھیروں میں پڑھ. اللہ کا اور تیرا معاملہ ہے بندے یہ. اس لیے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، صحابہ کرام کو کہا گیا کہ اگرچہ تم پر رات دشوار ہے لیکن رات کی نمازیں پڑھا کرو. رات کی نماز صالحین کا شعار ہوتی ہے، یہ اللہ کے مقربین خاص پڑھا کرتے ہیں رات کی تنہائی میں. جب سارا عالم سوتا ہے تو بندہ رات میں اٹھ کر روتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی عبدیت اور بندگی کرتا ہے، وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں صحابہ کرام کی اس خوبی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ بستر تتجافى جنوبهم عن المضاجع
ان کے پہلو خواہوں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ بے قرار ہو کر اٹھ جاتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی دیکھنے نہ پائے، بس میں ہوں اور اللہ ہو، گھر والی بھی سو گئی ہو، بچے بھی خراٹے مار رہے ہوں اور سو گئے ہوں، اور بندہ مصلی پر کھڑا ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو، میں لیس بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو، اور وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہو، یہ عبادت کا راز ہے جس کو آپ یہ تو یراؤون الناس، جو لوگوں کے لیے نماز پڑھتے، تو نماز کے ظاہر کو بگاڑ دیا، نماز کے ظاہر کو ریا نے بگاڑ دیا، دکھلاوے نے بگاڑ دیا کہ بھئی یہ دکھاوے اور ریا کے لیے نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ہو، ریا نہ ہو، احسان کی کیفیت ہو۔ میں احسان بتا چکا کہ احسان اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، احسان کی کیفیت کے ساتھ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی عبادت اس طرح کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں۔ احسان کی کیفیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، ایمان ہو، اللہ سے یقین ہو، اجر کا ملنے کا یقین ہو، احتساب بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہوں گے، مجھے اجر دیں گے، جنت دیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اندر اللہ سے ڈر ہو، اللہ سے ڈر ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں میں ڈرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں ڈر کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، دل دھڑک رہا ہو، دل بے چین ہو، آنکھیں آنسو بہا رہی ہو، دل نرم پڑ گیا، جب اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہوں تو بہت بڑے کی عظمت کے نام کا نام لیا، اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، تو اس کا نام لے لیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہتے سے آدمی کا رنگ متغیر ہو جانا چاہیے، اذان کے الفاظ سن کر کیفیت متغیر ہو جانا چاہیے، بدل جانا چاہیے، اس طرح آدمی نماز پڑھے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں ڈرتے رہتے ہیں۔ تو نماز کا ایک ظاہر بتا دیا کہ نماز کا وہ ظاہر ہے، نماز کا یہ باطن ہے، اس میں اخلاص ہے، ایمان ہے، احسان ہے، احتساب ہے، تقویٰ ہے اور خشوع ہے، یہ کیفیات کے ساتھ، اور پھر اللہ کو دل سے یاد کرنا ہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہنا چاہیے۔ صرف وہ زبان بول رہی ہو اور دل غافل ہو تو وہ بات میں مزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد میں دل لگا ہوا ہو، ایسی آدمی تڑپ کر اور طلب کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ صحابہ کرام کے اسی وصف کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے کیوں جدا ہوتے ہیں؟ جب آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہوگا تب یہ کیفیت ہوگی۔ تو جب نماز کی یہ کیفیت اللہ رب العزت نے بندے کے ظاہر کو، بندے کے باطن کو اللہ کے سامنے نچھاور کر دینا اور قربان کر دینا اور اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ ہے نماز کا ظاہر و باطن، اس کا یہ عبادت۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور عبادت ہم کو دی ہے جس کا نام روزہ ہے۔ روزے والی عبادت کیا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دینا۔ روزہ نفس کو بے قابو ہونے سے روکتا ہے، نفس پر مہمیز کا کام کرتا ہے، نفس پر لگام اور کنٹرول کرتا ہے، نفس کو روکتا رہتا ہے۔ اللہ نے جب جو چیزیں حلال کی ہے، جب بندہ ان سے رک جاتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو اللہ کے حرام سے بھی بچ جانا اور رکے رہنا، اور وہ کیفیت یہ روزے والی کیفیت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے، مال کی ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے، مال کے جانے سے آدمی کو درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، مال کے آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ اپنا مال اللہ کے بندوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا، اس کو انفاق کہا گیا۔ اور جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا وہاں انفاق کا حکم بھی دیا کہ اے لوگوں تم جہاں نماز پڑھ رہے ہو وہاں پر انفقو، اللہ کے لیے مال بھی خرچ کرتے رہو، اللہ کے بندوں کا تمہارے مال میں حق ہے۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے جمعے میں کہا تھا کہ جن کو بھی دے رہے ہو ان پر آپ احسان نہیں کر رہے، اللہ نے قرآن میں کہا وَآتُوا حَقَّهُ، یہ انفاق حق سمجھ کر دو، ان کا ہم پر حق ہے۔
احسان نہیں کر رہے، کوئی مہربانی نہیں کر رہے، بلکہ یہ قبول کر رہے تو ہم پر احسان کر رہے، یہ قبول کر رہے ہم پر احسان کر رہے اور ہمارے لیے آخرت کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ ذہن کے ساتھ دو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ وَآتُوا حَقَّهُ، ان کا حق دو۔ کئی جگہ اللہ رب العزت نے کہا کسانوں کو، کاشتکاروں کو اللہ حکم دیتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ غریبوں کو تم ان کا حق، جس دن کھیت کاٹ رہے ہو، غلہ کاٹ رہے ہو، اسی دن ان کا حق دے دیا کرو۔ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے پورا، مال بھی تمہارا پورا نہیں ہے، تمہاری کھیتیوں کی جو فصل آتی ہے وہ بھی تمہاری نہیں ہے۔ اللہ کے غریب بندے جن کو اللہ نے اپنی مصلحت سمجھ کر مال نہیں دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو مال نہیں دیا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو نادار بنایا، یہ اللہ کی مصلحتیں اللہ بہتر جانتے ہیں کس پر کیسے حالات ڈالنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نادار بنا دیا۔ تو اب تم پر، مال والوں پر اس کا حق رکھ دیا، اس کے حق کو ڈھونڈ کر دینا یہ ذمہ داری ہے اور اس کو حق سمجھنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اور عبادت جس کو بڑی محترم بشان عبادت کہتے ہیں، اور وہ عبادت ہے حج والی۔ اللہ رب العزت نے عبادت کی ایک قسم جس میں جان کو بھی جمع کر دیا اور مال کو بھی جمع کر دیا اور فرمایا کہ حج کرو۔ حج کیا ہے؟ حج کا دن مقرر ہے، ہر سال بھر میں حج نہیں کر سکتے آپ، حج کا مہینہ مقرر، حج کے ایام مقرر، حج کی جگہ مقرر، حج کا میدان مقرر، حج کے اعمال مقرر، حج کی کیفیات مقرر، حج کی صفات مقرر۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی یہ ساری چیزوں کو مقرر کر دیا کہ بھئی انہی دنوں میں حج کرنا۔ کوئی آدمی رمضان میں حج کرے تو حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان حج کا مہینہ نہیں، رمضان حج کا مہینہ نہیں۔ کوئی آدمی عرفات کے میدان میں حج نہ کرے تو حج نہیں، چاہے وہ کہیں بھی گھومتا پھرے، لیکن عرفات کا میدان ہے، 9 عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اور وہ بھی خاص کیفیت ہے، آدمی احرام کی حالت میں ہو اور اس کی زبان پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہا ہو، اسی کیفیت کے ساتھ وہ وہاں حاضر ہو رہا ہو، اس کیفیت کا نام حج ہے۔ اور کچھ ارکان اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اضافہ فرمائے، ان کیفیات کا نام حج ہے، اور انہی دنوں میں، اور وہ اللہ نے انسانوں پر اور اپنے بندوں پر اتنی مہربانی ضرور فرمائی ہے کہ حج ہر ایک پر فرض نہیں فرمایا اللہ نے، ورنہ ہر ایک پر حج فرض فرما دیتے تو غریبوں اور ناداروں کے لیے پریشانی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قید کے ساتھ حج کی فرضیت کو متعین کیا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر حج البیت، اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب اس طاقت میں کیا چلتے ہیں کہ ایک تو آدمی کے پاس اپنا اتنا مال ہو، اور مال بھی کیسا ہو؟ پیور حلال ہو، پیور حلال ہو، مال پیور حلال ہو، ایک اس میں پیور حلال ہو۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا، حج کے لیے مال پیور حلال ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، حلال طریقے سے جمع کیا گیا ہو، حلال طریقے سے جمع کیا گیا ہو تو پیور حلال ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حج کے لیے مال پیور ہو، اور اپنے مصارف سفر کو اس میں پورا ہوتے ہو۔ مصارف سفر میں پاسپورٹ کا بنانا، مصارف سفر میں ویزے کا ملنا، مصارف سفر میں ٹکٹ، مصارف سفر میں وہ ساری چیزیں، اور وہاں کے اخراجات، اور وہاں معلم کی فیس، اور وہاں کی ہوٹلوں کا قیام، اور وہاں اتنے دن رہنا، یہ ساری چیزیں مصارف سفر میں ہے، اس کی اس کے پاس وسعت ہو اور اتنا خرچہ کر سکتا ہو۔ دوسرے یہ کہ جو بال بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، جن کا خرچہ حج کرنے والے کے ذمے واجب اور فرض ہے، ان کی ضرورت کا اس کے پاس اتنا سامان بھی ہونا چاہیے۔ حج کا پیسہ ہے لیکن گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو حج فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نان نفقے کی ذمہ داری فرض ہے۔
اس فرضیت کو پورا کرنا پڑے گا، پہلے ان کا کھانا پینا، ورنہ آدمی حج کو جا رہا ہو اور بال بچوں کو ایسی چھوڑ دے، حاجی صاحب حج کے لیے ہیں اور وہ ان کے بچے یہاں پر بھوکے پیاسے ہوں، بھیک مانگ رہے ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، تو اللہ ایسے امر کا حکم نہیں دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کہ پہلے ان کا بندوبست کرو، ان کے نان نفقے کی، ان کی رہائش کی، ان کے لباس کی، ان کی ضروریات کی پوری ذمہ داری، اور جن کا ہے، ماں باپ اگر ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو بیوی کی ذمہ داری، اس کے ساتھ آپ پر قرضے ہیں تو ان قرضوں کو ادا کرنا، ان قرضوں کو ادا کرنا، آپ کے ذمہ لوگوں کا قرض ہے اور آپ حج کے لیے چلے جائیں، نہیں، پہلے قرض ادا کرو، اس لیے کہ قرض جو ہے یہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اگر کسی سے آپ نے کچھ ادھار پر لے رکھا ہے تو جب تک بندوں کا پیسہ ادا نہیں کرو گے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، لوگ کیا سمجھتے ہیں مارواڑی کا ہے، کیا ضرورت ہے دینے کی، مارواڑی بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کا بھی اگر قرض ہے تو قرض ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ادھار دیا کرتے تھے اور ان کے پیسے کو ادا کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، مطالبے میں سختی کیا، یہودی تھا، اے محمد میرا پیسہ دے، لے کر رکھ لیا، دیتا نہیں، بڑا سخت کلامی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آیا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر کو بہت ناگوار گزرا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی اس کا دماغ ٹھیک کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر تم مجھے یہ کہتے کہ اس کا مطالبہ، اس کا حق ادا کر دو، اور اس کو یہ کہتے کہ بھئی مانگنے کا ڈھنگ ذرا صحیح کر لیتے، اچھے انداز سے مطالبہ کرتے، یہ مجھے کہتے ہیں عمر اسلام یہ ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا قرض ہے تو اس کو مارو اور اس کو بھگا دو، نہیں میرے بھائیوں، ان کا قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ اگر قرض کاروباری لائن کا ہے جو عام طور پر معاشرے میں چلتا رہتا ہے تو اپنے گھر کے کسی فرد کو یا اپنے کسی معتمد کو ذمہ دار بناؤ کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میرے پیسے کا لین دین یہ کرے گا، اور اس کو بتا کر جاؤ کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو میری یہ چیزیں تم دیں گے، اس کو آپ یہ ذمہ دار بناؤ کہ آپ اس میں سے یہ پیسہ ادا کر دیں گے، یہ میری پراپرٹی ہے، اس کو بیچ کر لوگوں کا قرض ادا کرو۔ حج کر لیا، مقروض ہو گئے، قرض کیا، تو میرے بھائیوں یہ اللہ رب العزت ایسے حج کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت کیا حج کے لیے مال کا ایک دم پیور اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ مال کیسا ہونا چاہیے؟ پیور ہو، پاکیزہ ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، کسی کا غصب نہ کیا ہو، بہنوں کا حق نہ مارا گیا ہو، بھائیوں کا حق نہ مارا گیا، نہیں تو بھائیوں کو حق نہیں دیا، بہنوں کو حق نہیں دیا، اور حج پر حج کیے جا رہا ہے۔ تیرا حج کرنا کیا فائدے کا جب تو نے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، اپنے بھائیوں کو حق سے محروم کر دیا، ان کے حقوق کو کھا لیا، یتیموں کا حق کھا لیا، لوگوں کے قرضے کر لیے اور حاجی بننے کے لیے چلا۔ ایسا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اس کے لیے پاک اور طیب اور پاکیزہ مال کی شرط ہے، اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے بعد وہ مال آپ کے پاس جمع ہوا ہو تو آپ پر حج فرض ہے، ورنہ حج فرض نہیں۔ اور جب ایسا معاملہ جس کے پاس اتنے اسباب جمع ہو گئے اور حج فرض ہو گیا تو اب اس کو حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے حج کے سارے وسائل جمع ہونے کے بعد حج میں تاخیر کی اور ٹال مٹول کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا۔ جس کے پاس مال پاک تھا، سب کچھ تھا، اولاد اور ذمہ داروں کا دینے کا جن کا ذمہ اس کے تھا، ان کی ادائیگی کا اس کے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر اس کے بعد حج اس وجہ سے نہیں کیا کہ ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی حج اس وجہ سے نہیں کیا کہ ابھی فلانا کام باقی ہے، حج اس وجہ سے نہیں کیا کہ بھئی حج کریں گے تو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، حج کر لیں گے تو داڑھی رکھ لینا پڑے گی، حاجی بن جائیں گے تو بہت سارے جو غلط کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر عبادت گناہ سے چھڑاتی ہے، ہر عبادت گناہ کے مزاج کو ختم کرتی ہے۔ نماز ہے تو نماز کا مزاج کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بلا شبہ روک دیتی ہے بے حیائی سے، بے حیائی کی باتوں سے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فضول کاموں سے اور
ظلم سے، یہ نماز کا مزاج ہے۔ اگر ایسی نماز نہیں بن رہی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی کرتا ہو، زنا کرتا ہو، بدنگاہی کرتا ہو، بے حیائی کرتا ہو، بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، ناجائز کام کرتا ہو، تو پھر اس کی نماز کا کیا بنا؟ نماز ہی نہیں بنی اس کی۔ اس کو اپنی نماز بنانا چاہیے۔ رمضان کا روزہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، مال اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، زکوٰۃ اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے، جنت کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، حج جو ہے وہ تو خالص عشق والی عبادت ہے، عاشقانہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی میں حج کے ذریعے سے عاشقانہ کیفیات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ عشق ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ عشق ہے۔ جب آدمی پر عشق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے عشق میں۔ اور اللہ رب العزت نے حج میں وہی کیفیت، عاشقانہ، محبوبانہ کیفیت، والہانہ کیفیت کا نام اللہ رب العزت نے حج رکھ دیا۔ کپڑے سلے ہوئے اتار دو، بے سلے پہنو، کپڑے سلے ہوئے اتار دو، بے سلے پہنو۔ عاشق کی گلی میں جا رہے ہو تو دیوانہ باہر آؤ، مجنونانہ کیفیت طاری کر کر آؤ، بال بکھرے ہوئے ہوں کنگھی کر کر مت آنا، تیل ڈال کر مت آنا، خوشبو لگا کر مت آنا، ٹپ ٹاپ میں مت آنا، سلے ہوئے کپڑے پہن کر مت آنا، مجنونانہ کیفیت میں آنا۔ تم پر ایک جنون ہو، تمہارا محبت، تمہاری اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق اور وہ عشق کی کیفیت جو موج زن ہو، جوش مار رہی ہو، تم اللہ کے نام کے بغیر کسی کے خیال کے بھی اپنے دل میں آنے کے اس وقت روادار نہ ہو۔ تمہاری زبانوں کے ترانے اللہ کی حمد کے ترانے، اس کی بڑائی کے ترانے ہو تمہاری زبانوں پر۔ صرف اب احرام کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں۔ اللہ تو نے بلایا ہے، تیرے بلانے پر آیا ہوں۔ تو نے کئی مرتبہ پیار والی محبت والی نگاہیں ڈالی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس کو حج کے لیے بلاتا ہے 70 مرتبہ اس کے قلب پر پیار والی نگاہ ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے گھر پر بلاتا ہے۔ جب بندہ اس کے بلانے پر آ رہا ہے تو بندہ سرب گندگی کی کیفیت کے ساتھ یہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ حاضر ہوں، ساری نعمتیں تیری، ساری تعریفیں تیری۔ ان لک الحمد ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بادشاہت تیری، مالک تو۔ اے اللہ سب کچھ لٹا کر تیرے در پر آیا ہوں، اے اللہ تیرے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اللہ نے جس مقام کا اپنے لیے انتخاب فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس بلد امین میں آنا ہے۔ اللہ نے اس کو بلد امین کہا، اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في قبد۔ اللہ نے اس شہر امین کی قسم کھائی، اللہ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام، اس مسجد کو مسجد حرام قرار دیا۔ وہاں قتل نہیں کر سکتے، وہاں مار نہیں سکتے، وہاں شکاری کو شکار کا نشان نہیں بتا سکتے، وہاں درختوں کے پتے نہیں کاٹ سکتے، وہاں گالی نہیں دے سکتے، لڑائی نہیں لڑ سکتے، بد نظری نہیں کر سکتے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں دل میں برائی کے خیال پر بھی پکڑ ہے، برائی کا خیال بھی اگر وہاں آیا تو اللہ وہاں پکڑ کرتے ہیں۔ یہاں برائی کے سوچنے پر پکڑ نہیں ہے، آدمی کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے پکڑ نہیں ہے، آدمی ارادہ کرے برائی کا پکڑ نہیں ہے، گناہ کے ارادے پر پکڑ نہیں ہے، گناہ پر پکڑ ہے۔ لیکن بلد امین میں اللہ برائی کے ارادے پر بھی پکڑ کرتے ہیں، برائی کے ارادے پر بھی پکڑ کرتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ اب بلایا اللہ نے تو کس کیفیت کے ساتھ بند آئے تو اللہ نے اس کو مسجد حرام، بلد حرام، بلد امین یہ قرار دیا۔ اب وہاں آیا، اللہ نے اس شہر کی قسمیں کھائی اور کہا اب یہاں آیا، آمنہ امن میں آ گیا،
امن میں آ گیا، بندہ امن میں آ گیا، اب یہاں آیا تو امن کے ساتھ آیا، امن میں آ گیا، اللہ نے اس کو بلد امین بنایا۔ اب یہاں آ کر آدمی کو اس کیفیت کے ساتھ کہ مجنونانہ کیفیت ہو، جنون اور عشق، یہ کیا ہے؟ زمانے کی بے تابی، اللہ کے عشق و محبت اور تعلق کی کیفیت کی آخری ترجمانی حج ہے، آخری ترجمانی حج ہے کہ بندہ ہمیشہ سے اللہ کی عبادت کرتے آیا، اللہ کو سے محبت کرتے آیا، کیونکہ اللہ کی محبت کا نتیجہ تو ہے نماز پڑھنا، اللہ سے محبت کا نتیجہ تو ہے زکات دینا، اللہ سے محبت کا نتیجہ تو ہے حج کرنا، اللہ سے محبت کا نتیجہ تو ہے آدمی کا اپنا قربانیاں دینا، یہ سارا اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق اس کا نتیجہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ سے آدمی محبت کرتا ہے تب تو یہ عمل کرتا ہے، اور یہ آخری اس کی کیفیت جو ہے عملی زندگی کی وہ حج ہے۔ آدمی حج میں اس کیفیت کے ساتھ جائے، تو اس کی کمائی حلال ہو، اس کی کمائی، مقصد پاک ہو۔ مقصد کیا ہو؟ آدمی کا ریاکاری نہ ہو کہ لوگ حاجی صاحب کہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب۔ آدمی اگر اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے حج کا کوئی حاصل نہیں ہے، گناہگار ہوگا، اجر نہیں ملے گا، بلکہ کائے کے لیے اللہ راضی ہو جائیں، اب میں اللہ کے لیے۔ اس لیے جو آدمی کو اللہ حج کے اسباب پیدا کر دیں اور اس کا حج میں جانے والوں میں نام آ جائے، اس کا میرے بھائیوں ہونا کیا چاہیے کہ اس کی یہاں سے نمازوں کی، دعاؤں کی، ذکر کی، تلاوت کی، تقوی کی، ایثار کی، صبر کی، اخلاص کی، تعلق مع اللہ کی، راتوں کے جاگنے کی کیفیت بدل جانا چاہیے، کیونکہ حاجی جس دن سے حج کی کاروائی کرتا ہے اس دن سے اللہ کے ہاں حج کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، اور اس کو حاجیوں کی نیکی دی جاتی ہے، اس کو حاجیوں کی نیکی دی جاتی ہے کہ یہ حاجی ہے، آپ کا قرعے میں نام آ گیا، آپ حاجی ہو گئے۔ اب اللہ کے ہاں اس سال کے حاجیوں میں آپ کا شمار ہے، آپ کا ہر عمل حاجیوں والی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ حاجیوں کی دو نیکیاں، ایک حج سے پہلے کی نیکی، ایک حج کے بعد کی نیکی، ایک حالت حج کی نیکی، تو بڑے اجر والی نیکیاں ہیں حاجی کی، اس کی دعائیں ابھی سے قبول ہوتی۔ اب حاجی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہو بھائی سنت رکھ لو، داڑھی رکھ لو، ہاں اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لو۔ نہیں، حج کر کر آئیں گے، میں نے پکا سوچ کر رکھا ہے حج کر کر آؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا۔ ارے داڑھی ابھی سے رکھ لے، بغیر داڑھی کے اللہ کے پاس جائے گا تو اتنے بڑے کے دربار میں جائے گا، اتنے سارے نبیوں کو سنت کی پسندیدہ چیز داڑھی تھی، تو بغیر داڑھی کے اللہ کے پاس جائے گا، ایسا صاف منہ لے کر جائے گا اللہ کے یہاں، جس چہرے کو اللہ پسند کرتا وہ لے کر نہیں جائے گا۔ آج سے رکھ لے، آج سے رکھ لے، میرے بھائی نبی کی سنت ہے، میرے بھائی نبیوں کی سنت ہے، اللہ کو وہ چہرے بہت پسند ہیں جن پر داڑیاں ہوتی ہے، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، تو داڑھی رکھ لے۔ کہا جی ابھی سے عمل نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط کر، تو حج کو جا رہا ہے، ہر جگہ مت کھا، جو بلا رہا ہے جہاں کی دعوت ہے آدمی چلا جا رہا ہے، حاجی کھاتا بہت ہے حج سے جانے سے پہلے، اس کی دعوت، اس کی دعوت، اس کی دعوت، اس کی دعوت، ہر جگہ مت کھا، تحقیق کر کر کھا، سوچ کر کھا، سمجھ کر کھا۔ ایک لقمہ حلال دعا کی قبولیت میں متاثر ہوتا ہے، آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر یہ دعائیں اللہ کے یہاں کہیں رد نہ کر دی جائے، اس لیے تحقیق کر کھا۔ مسلمان یہاں کھا رہا ہے، دل آزاری بھی مقصود نہیں، لیکن اس کے احوال کی تفتیش بھی کر لے، نہیں تو بس کھانے پینے کو مقصد مت بنا۔ اور جتنا ہوتا ہے حاجی اپنے حال کو اخفا کے ساتھ جائے، اخفا کے ساتھ جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اول و آخر ہے، اور اللہ نے اس پر بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی حج کرے، جو آدمی حج کرے اور اپنے حج میں لم یفسق ولم یرفس، اپنے حج میں نہ جھگڑا کرے، نہ گالی دے، نہ بری بات کرے، رجا کیوم ولدت امہ، وہ ایسا واپس آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، سارا دھل دھلا کر صاف ہو کر بالکل کلین ہو کر آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا کراؤ، جا کر شہر سے باہر اس سے ملو، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کراؤ۔ اللہ حاجی کی مغفرت پر ایک روایت میں 400 گھرانے اور ایک روایت میں 400 افراد کی اللہ تعالیٰ
حاجی کی شفاعت اور اس کی شفاعت مغفرت اللہ تعالیٰ 400 لوگوں کے حق میں، ہر ایک روایت میں 400 گھرانوں کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا حاجی کو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت دیتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو گیا، دعا میں تاثیر پیدا کر دی، جا تیرے دعا میں تاثیر، تو جس کو کہے گا اللہ اس کو معاف کر دے میں معاف کر دوں گا، اس کے وہ تو ایسا کندن بن گیا، وہ ایسا بن گیا کہ اس سے جو مس ہو جائے حاجی سے، جو ٹچ ہو جائے اللہ اس کو پاک کر دے، نکھار دے۔ اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا کام ہے حج کہ اللہ کا مقبول ترین بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے حج کے ذریعے سے۔ فَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں اللہ کے لیے ہے حج البیت، اللہ کے گھر کا حج۔ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو اس میں جد بھی کرنا چاہیے کہ وہاں جانے کی کوشش میں لگ جائے اور وہاں جائے، وہ اپنے گناہوں کو کی معافی مانگے اور پاک صاف ہو کر آئے۔ عرفات کے میدان میں اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب آدمی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو اس دن حاجی ہو جاتا ہے، اس دن حاجی ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بے سلے کپڑے ہوئے احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہو، اللہ سے دعا کر رہا ہو اور وقوف عرفہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ گناہوں کو عرفات میں معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے زنا کیا تھا، چوریاں کی تھی، اس نے گلے کاٹے تھے، اس نے کیا کیا تھا، اس نے جو بھی کیا تھا، اللہ کہتے جا معاف کر دیا۔ اور آدمی کو اس پر یقین بھی چاہیے میرا گناہ سب معاف، ایک ایک گناہ کو آدمی وہاں یاد کر کر رو کر اللہ سے معافی مانگ کر آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے رجا کیوم ولدتہ امہ، ایسا لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، بالکل جیسا دنیا میں آنے والا بچہ گناہ گار نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اس پر کوئی جرم نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسا وہ بندہ اللہ کے حضور میں سے لوٹ کر آتا ہے، گناہ سے پاک صاف آتا ہے، گناہ سے پاک صاف آتا ہے، اللہ پاک کر دے۔ تو اتنی بڑی عبادت ہے حج والی۔ اب حج کی عبادت کے لیے آدمی جب ارادہ کرے تو اس کو پہلا کام یہ ہے کہ یہاں پر ہندوستان ہی سے، ہندوستان کے جو حاجی حج کے لیے اس سال جانے والے ہیں، ان کا عمل جس دن سے قرآن میں ان کا نام آ گیا یا جس دن سے انہوں نے ٹور والوں کے پاس اپنے پاسپورٹ جمع دیے، ارادہ کر لیا، پیسے جمع کر دیے، اس دن سے ان کا ہر عمل حاجیوں کی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے، اس لیے ان کو اپنی عبادتوں میں یاد ہے۔ لوگ تیاری کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ لوگ حج کی تیاری میں لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، دعوتیں کرنا اور سامان کا خریدنا، ان چیزوں کو حج کی ضروریات سمجھتے، لیکن میرے بھائیوں حج کی تیاری بالکل یہ نہیں ہے۔ یہ سامان کے بغیر بھی آپ 2 ویسیلی چادریں لے کر چلے جائیں گے، آپ کی ضرورت کوئی جنگل میں نہیں جائیں گے، آپ بہت بڑی سٹی میں جائیں گے، وہاں پیسے لیں گے، ضرورتیں پوری ہو جائے گی، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حج کی تیاری کیا ہے؟ حج میں کرنا ہے یہاں سے حاجی کی نماز یہاں سے بنے، یہاں وہ کوشش کرے کہ اللہ کے علاوہ میری نماز میں کسی اور غیر اللہ کا دھیان نہ آئے، کوئی کسی کا دھیان نہ آئے، نہ کاروبار آئے، نہ بچے آئے، نہ کوئی چیز آئے، اللہ پر دھیان جمے۔ اللہ کے دھیان والی نمازیں پڑھنے کی یہاں سے حاجی مشق کرے، لمبی نمازیں پڑھے، گھنٹوں نمازیں پڑھے، گھنٹوں دعا کرے۔ دعا کے لیے حاجی، حج نام ہے عبادت کا، حج کی کوئی الگ سے عبادتیں نہیں ہیں، چند باتیں صرف ہے، باقی کوئی اور طریقہ نہیں۔ ایک احرام باندھنا، ایک تلبیہ پڑھنا اور ایک مینا، مزدلفہ اور عرفات، یہ اور خانہ کعبہ کا طواف، یہ حج کے اعمال ہیں۔ اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے کہ یاد کرتے بیٹھو۔ جو فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں دعائیں آئی ہے وہ مسنون دعائیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی ہے، بزرگان دین نے لوگوں کو کہ وہ عمل میں ان کو کوئی نہ کوئی دعا رہے، ادھر ادھر خیال منتشر نہ ہو، ان دعاؤں کو حاجیوں کے لیے جمع کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس وہ دعائیں، اب اسے پہلے یہاں نماز جاندار بنا، پہلے نماز، جب تو اللہ کے گھر میں جائے گا حاجی، اللہ کا گھر پہلی مرتبہ دیکھے گا
اور اللہ کے ساری زندگی جس کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھا وہ کعبہ تیرے سامنے ہوگا، وہ رب کعبہ جس کی رحمتیں روزانہ وہاں پر نازل ہوتے رہتی ہے سب سے زیادہ، اس کے گھر میں تو کھڑا رہے گا، تیری نماز وہی بھیونڈی والی رہے گی، وہی لوم والے خیالات والی رہے گی، وہی بچے والی رہے گی، وہی دال روٹی والی رہے گی، تیری نماز کا کیا بنا؟ نماز بنا کر جا حاجی، نماز بنا کر جا، اللہ کا دھیان بنا کر جا، اللہ کا ذکر سیکھ کر جا، نماز صحیح کر جا، وہی نماز پڑھا غلط سلط تو کیا حاصل؟ نماز صحیح کر جا، ان چیزوں پر حاجی محنت نہیں کرتا، یعنی تقوی سیکھ کر جا، نظر صحیح کر جا، اللہ کا خوف پیدا کر جا، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، وہاں انسانوں کا ہجوم ہوتا ہے، مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، دھکا لگتا ہے، کوئی کسی طرح آتا ہے، تیرے اندر صبر آئے، برداشت آئے، ایثار آئے، تقوی آئے، اخلاق آئے، اخلاص آئے، مزاج بدل جائے، اللہ کی لو لگ جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ان کیفیات کے ساتھ حاجی حج کے لیے جائے تو اس کا حج کو جانا جو ہے وہ حج کی نورانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔